ناظرین، فورسیج کمپنی کے بارے میں نے ایک فتویٰ دیا تھا جس میں اس کی کمائی کو میں نے کہا تھا کہ یہ حرام ہے۔ اس پر بہت سارے دوستوں نے سوالات پوچھے۔ ایک صاحب کہتے ہیں کہ آپ اس کو کس طرح حرام کہتے ہیں، اس کی کوئی دلیل نہیں آپ کے پاس۔ وجہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کو جو لوگ جائن کرتے ہیں وہ اپنی رضامندی سے کرتے ہیں، اور معاملہ ناجائز اس وقت ہوتا ہے جب اس میں سود ہو یا جوا ہو یا دھوکہ ہو، جبکہ اس میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو میں آج اس کی وضاحت کرتا ہوں کہ اس کے اندر جوا، سود اور دھوکہ کس طرح ہے۔ اس سے پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے جس کے اندر میں نے یہ واضح کیا ہے کہ اس کا طریقہ واردات کیا ہے، یہ پیسے کہاں سے یہ کمپنی لوگوں کو منافع دیتی ہے، کیا یہ پیسے انویسٹ کرتی ہے یا انہی پیسوں کو لوگوں میں تقسیم کرتی ہے۔ اس کی وضاحت میں نے اپنی پہلی ویڈیو میں کی ہے۔ تو ایک ویزیبل، ایک محسوس مثال میں اس کی دیتا ہوں کہ اگر میں ایک محسوس ادارہ کھولوں، یعنی ایک ادارہ جس کے لیے میں ایک دفتر بناؤں اور لوگوں کو یہ کہوں کہ آپ اس کے اندر اس کو جوائن کریں $10 دے کر، تو ایک بندہ آتا ہے، مثال کے طور پر ایک اس میں آ گیا اور وہ $10 دے کر اس کو جوائن کرتا ہے۔ وہ مجھ سے کہتا ہے کہ میرا کام کیا ہوگا جس کے بدلے میں مجھے کچھ منافع ملے، پیسے ملے، میرے $10 سے 20 سے 30 ہو جائے۔ تو میں اس کو کہتا ہوں کہ آپ دوسرے لوگوں کو لائے۔ اگر آپ 2 بندے لائیں گے، $10 وہ جمع کریں گے تو ان کے $5 آپ کے پاس آئیں گے۔ تو یہ طریقہ، اسی طرح وہ آگے یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، اور ان کے ٹرانزیکشن کا جو پیسہ ہے، ایک کے پیسے دوسرے کے پاس منتقل کر کے اس کے چارجز میں وصول کرتا ہوں۔ تو اسی طرح یہ سلسلہ جب چلے گا تو کیا آپ اس کو یہ کہیں گے کہ لوگ اس میں جو آ رہے ہیں وہ اپنی رضامندی سے آ رہے ہیں تو یہ جائز ہے؟ کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں؟ وجہ اس کی یہ ہے، شریعت کے اندر یا تو آپ ہبہ کریں گے، اپنے پیسے کسی اور کو مفت میں دیں گے، اس کو ہبہ کہتے ہیں، یا آپ بیع کریں گے کہ کسی سے کچھ خرید کر اس کو پیسے دیں گے، یا آپ کسی کے ساتھ اجارہ کا معاملہ کریں گے، کسی نے خدمات پیش کی، اس کے بدلے میں آپ اس کو کچھ دیں گے، اس کو اجارہ کہتے ہیں۔ یہ ہبہ ہو یا بیع ہو یا اجارہ ہو تو یہ جائز ہوتا ہے۔ یہاں ہبہ آپ اس کو نہیں کہہ سکتے، ہبہ کے پیچھے کوئی اور محرک نہیں ہوتا کہ آپ کسی کو کچھ ہبہ کر رہے ہیں، لیکن اس ہبہ کے بدلے میں $10 ہبہ کرتے ہیں اور اس کے بدلے میں 20 آپ کو آنے کے امکان ہے، اس محرک کی وجہ سے آپ جب کر رہے ہیں تو یہ ہبہ نہیں ہے، یہ جوا کھیل رہے ہیں آپ۔ یہاں جو پہلا بندہ آیا، $10 جمع کیا، پھر 2 بندے مزید لائے، انہوں نے بھی $10 جمع کیا، ان کو معلوم ہے کہ ہمارے $5 اس پہلے والے بندے کو جائیں گے، تو وہ کیوں اس پر راضی ہے؟ وہ اس لیے راضی ہے کہ جس طرح ہمارے ڈالر اس کے پاس جا رہے ہیں، ہم جب دوسرے بندوں کو لائیں گے تو ان کے ڈالر ہمارے پاس آئیں گے۔ اس طرح یہ رضامندی نہیں ہے، اس رضامندی کے پیچھے ایک اور محرک ہے، یعنی کم پیسے سے زیادہ پیسے کمانے کی لالچ ہے۔ اس لالچ کی وجہ سے یہاں لوگ اس کو جائن کر رہے ہیں۔ اسی طرح اس کے اندر سود بھی ہے۔ سود اس طرح ہے کہ جو پہلا بندہ اس کے اندر آیا، اس نے $10 جمع کیے، اس نے مجھے $10 دیے، اور پھر جب 2 بندے مزید لاتا ہے تو $5 ان 2 بندوں کے اس کے پاس آتے ہیں، پھر مزید 2 بندے لاتا ہے، $5 اس طرح اس کے پیسے بڑھتے جاتے ہیں، اور اس کے لائے ہوئے بندے جب دوسروں کو لاتے ہیں ان کے پیسے بھی اس پہلے والے بندے کے پاس آتے ہیں۔ اس طرح $10 اس نے جمع کیا تھا، جب اس کو مل رہے ہیں میری طرف سے، میں کمپنی کا آنر ہوں، میری طرف سے اس کو 10 کی بجائے 20، 30، 40 اس طرح زیادہ، اس کو جتنا وہ بندوں کو لائے گا اتنا زیادہ اس کو ہم دے رہے ہیں۔ تو یہ سود ہے، $10 دیا اور 10 سے بڑھا کر اس نے وصول کیا، اور یہ سود جو میں اس کو دے رہا ہوں یہ بھی میں اپنی طرف سے نہیں دے رہا ہوں، دوسرے لوگوں کے پیسے لے کر اٹھا کر ان کو دے رہا ہوں۔ تو یہ سود ہے، اور جوا بھی آپ اس کو کہہ سکتے۔ جوا بھی اس کے اندر اس طرح ہے کہ تمام لوگوں کے ساتھ جوا کا معاملہ نہیں ہے، لیکن کچھ لوگوں کے ساتھ جوا کا معاملہ ہے۔ شریعت کے اندر اگر کوئی کاروبار ہو، وہ کاروبار اگر کسی وجہ سے بند ہو جائے، دیوالیہ ہو جائے یا کوئی اور وجہ ہو جس کی وجہ سے اس کو بند کرنا پڑے، تو وہ جہاں رکتا ہے اس کے اندر جو شرکا ہوتے ہیں، جو پرانے شرکا ہے، ان کے پیسوں کو انویسٹ کیا گیا تھا، اس پر منافع آیا، تو ان کا سرمایہ، اصل سرمایہ منافع کے ساتھ ان کو ملتا ہے، اصل سرمایہ بھی ان کو واپس ہوتا ہے اور ان کا جو منافع ہے وہ بھی ان کو ملتا ہے۔ اور جو نئے شرکا ہے، جن کے پیسے، جن کی رقم انویسٹ نہیں ہوئی ہے،
ان کے اوپر کوئی منافع نہیں آیا تو وہ اصل رقم ان کو واپس مل جاتی ہے۔ یہاں اگر بالفرض فورسیج کمپنی جو ہے یہ اگر بند ہو جائے تو آخر میں جو 20 30 40 بندے آئے تھے جن کو یہ نوبت نہیں آئے کہ دوسرے بندوں سے جوائن کروائے، تو ان کے اپنے پیسے تو دوسروں کے پاس، ان سے جو سینئر ایجنٹ ہیں ان کے پاس گئے ہیں، لیکن انہوں نے کسی اور کو جوائن نہیں کروایا تو ان کے پاس تو کوئی پیسے نہیں آیا۔ جو $10 انہوں نے لگائے تھے وہ $10 بھی دوسروں کے پاس چلے گئے جو ان سے سینئر ایجنٹ تھے، جنہوں نے ان سے جوائن کروایا تھا، تو وہ ادھر چلے گئے اور انہوں نے کسی کو جوائن کروایا نہیں، تو اس وجہ سے ان کو جو پیسے واپس ہونے تھے وہ واپس نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ وہ تو ان سے سینئر ایجنٹ کی ملکیت میں وہ پیسے چلے گئے ہیں، وہ تو واپس نہیں ہوں گے۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ یہ جو پیسے لگائے تھے ان پیسوں کے ضائع ہونے کا بھی خطرہ ہے اور ان سے بڑھ کر آنے کا بھی خطرہ ہے۔ جہاں آپ پیسے لگائے اور اس کے ڈوبنے کا امکان بھی ہو اور اپنے ساتھ ملا کر مزید رقم لانے، ان دونوں کا امکان ہو، ان دونوں کے درمیان دائر ہو، اس کو مخاطرہ کہتے ہیں۔ اور المخاطرۃ من القمار، یہ مخاطرہ جو ہے یہی جوا ہے، اس کو جوا کہتے ہیں، یہ ناجائز ہے۔ اور دھوکہ بھی ہے، دھوکہ اسی طرح ہوا کہ ان لوگوں کے ساتھ جب کمپنی بند ہو جائے تو غرر بھی ہو جائے گا۔ دھوکہ، جوا، یہ دونوں ایک ہی چیز ہے۔ لہٰذا بہرحال اس کمپنی کے اندر انویسٹ کرنا، اس میں اپنے پیسے لگانا شرعاً درست نہیں ہے۔